بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 نومبر 1979 مسلمانوں کی تاریخ کا بلیک ڈے، جسے مسلمان کبھی بھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ اس حادثے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور ہر مذہب کے لوگ بھی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن خانہ کعبہ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود نہ ہوں۔ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، جہاں کوئی بھی ہتھیار لے کر نہیں جاتا، بلکہ جنگ کے دنوں میں بھی خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر 1 محرم 1400 ہجری میں فجر کے وقت لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ فجر کی نماز میں جب امام عبداللہ بن سبیل نے سلام پھیرا تو جوہی من الحطیبی، جو شدت پسند گروپ کا سربراہ تھا، اس نے پیش امام سے مائک چھینا اور بولنا شروع کر دیا کہ اے لوگو، قیامت قریب ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظلم اور ناانصافی ختم کرنے کے لیے ایک بندہ پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، جو پوری دنیا میں امن پھیلائے گا۔ اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور اس وقت وہ آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جوہی من الحطیبی نے اپنے دوسرے ساتھی، جس کا نام محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہی امام مہدی ہیں۔ عبادت پر آئے ہوئے زیادہ تر لوگ غیر عربی ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آیا، مگر جو سمجھ رہے تھے وہ بھی حیران تھے۔ وہ اس شدت پسند کی بات تو سمجھ گئے مگر پریشان ہو گئے، جو ایک فطری عمل ہے، اور خانہ کعبہ میں ایسا ہونا ایک انہونی بات تھی۔ کچھ لوگوں نے خانہ کعبہ کے دروازوں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی، مگر ناکام رہے، کیونکہ شدت پسندوں نے سارے دروازے بند کر دیے تھے اور محرابوں پر اسنائپر بھی بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا 1 لاکھ کے قریب نمازی محصور ہو گئے۔ جوہی من الحطیبی کا تعلق نجد کے بدو قبیلے سے تھا، جو سعودی عرب کی معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز سے متاثر تھے، کیونکہ عبدالعزیز بن باز شاہی حکومت کے خلاف تقریر اور تنقید کرتے رہتے تھے، اور انہی کی تقاریر سے متاثر ہو کر جوہی من الحطیبی کی شدت پسندی بڑھنے لگی۔ 1969 میں ساتھیوں سمیت گرفتار بھی ہوئے، مگر رہائی کے بعد شدت پسندی سے پیچھے نہیں ہٹے، لہٰذا محمد بن عبداللہ قحطانی نے، جو اس کا بہنوئی بھی تھا، اپنے 500 ساتھیوں سمیت اسلحے کے ذخیرے کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جوہی من الحطیبی کی اور قحطانی کی ملاقات جیل میں ہوئی تھی۔ وہیں قحطانی نے الحطیبی سے کہا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور میں امام مہدی ہوں، جس کا انتظار امت مسلمہ کر رہی ہے۔ جوہی الحطیبی نے قحطانی کی اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا اور جیل میں سعودی حکومت کو ختم کرنے کی پلاننگ شروع کر دی، اور 20 نومبر 1979 کو اس خوفناک منصوبے کو انجام دیا۔ ناپاک کھیل ایک پاک جگہ پر 15 دن تک چلتا رہا۔ شروع کے 4 دن لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا۔ 4 دن کے بعد جب کھانے پینے کا مسئلہ ہوا تو آدھے لوگوں کو خانہ کعبہ سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ جب اس بات کی خبر سعودی حکومت تک پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سعودی حکومت کو اپنی بادشاہت ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ مائک کے ذریعے یہ اعلان بھی کر رہے تھے کہ سعودی عرب میں سارے اسلامی قانون نافذ کیے جائیں جو ایک اسلامی حکومت میں لاگو ہونے چاہیے۔ 15 دن تک عبادات اور طواف نہ ہو سکا، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ کوئی باہر جا سکتا تھا۔ اسلامی دنیا میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ سعودی حکومت نے پہلے اپنے اسپیشل کمانڈوز بھیجے، جو ناکام رہے، کیونکہ جوہی کے لوگ خانہ کعبہ کی بیسمنٹ میں چھپے ہوئے تھے اور کمانڈوز کو آسانی کے ساتھ گولی مار بھی سکتے تھے جو محرابوں پر موجود تھے۔
سعودی کمانڈوز خانہ کعبہ کی ادب کی وجہ سے بھی بڑا حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری تھا۔ ایک تو خانہ کعبہ کا ادب ضروری تھا، دوسری طرف بوڑھے اور بچے بھی تھے جو بے قصور مارے جاتے۔ لہٰذا سعودی حکومت نے فرانس اور پاکستان کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن کامیاب تو ہو جاتا، مگر غیر مسلموں کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر کار 4 دسمبر 1979 کو پاکستانی اور سعودی کمانڈوز نے مشترکہ حکمت عملی میں خانہ کعبہ کے اندر پانی چھوڑ دیا، جو بیسمنٹ تک جا پہنچا، اور اس کے ساتھ ایک کرنٹ بھی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی ٹائر بھی جلا دیے تاکہ یہ دھوئیں سے بیسمنٹ میں موجود شدت پسندوں کا دم گھٹے اور باہر آ جائیں۔ کرنٹ کی وجہ سے یہ لوگ باہر آ گئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ مسجد کو بھی کافی نقصان پہنچا، مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی۔ وہاں کے لوگوں کے مطابق کہتانی اگر مہندی ہوتا تو مرتا نہیں، کہتانی کو دوسرے فلور پر ہی گولی مار دی گئی تھی، اور بچ جانے والے شدت پسندوں میں کچھ کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور کچھ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔